بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو 10 گنہگار مومن کی موت کی نشانیاں اور 10 نیک مومن کی موت کی نشانیاں بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ ہم اس طرح کی مزید ویڈیو بناتے رہیں، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ گنہگار مومن کی موت کی نشانیاں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کی جاتی ہیں۔ اسلام میں مومن کے درجات اس کی نیت، اعمال اور اللہ کی رحمت پر منحصر ہوتے ہیں۔ گنہگار مومن وہ ہے جو ایمان رکھتا ہو لیکن گناہوں میں مبتلا ہو، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ایسی حالت میں موت کے وقت کچھ نشانیاں ممکن ہیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، موت کے وقت سختی۔ گنہگار مومن کے لیے موت کے وقت سختی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرتے وقت ایسی آواز نکالے گا جیسے جوان اونٹ کا گلا گھونٹا گیا ہو یا اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا ہو، جھاگ ڈالنے لگے، تو یہ اللہ کے عذاب نازل ہونے کی علامت ہے۔ حدیث میں ذکر ہے کہ نیک مومن کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے جیسے پانی مشک سے نکلتا ہے، جبکہ گنہگار یا منافق کی روح سختی اور اذیت کے ساتھ نکلتی ہے۔ فرشتوں کی ڈانٹ ڈپٹ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اگر تم دیکھ سکو جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں عذاب جہنم کا مزہ چکھو۔ گنہگار مومن کو بعض اوقات ڈانٹ ڈپٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خاص طور پر اگر ان کے گناہ بہت زیادہ ہوں۔ نمبر 3، خوف اور پریشانی۔ گنہگار مومن کی موت کے وقت اس کے دل میں خوف ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بارے میں پریشان ہوتا ہے، اگرچہ وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، مگر گناہوں کی وجہ سے اس پر خوف غالب آ سکتا ہے۔ نمبر 4، بدبو یا کالی شکل۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ گنہگار کی روح نکالنے کے وقت اس کے جسم سے بدبو آ سکتی ہے یا اس کا چہرہ سیاہ ہو سکتا ہے۔ یہ نشانیاں دنیا کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ فرشتوں کے لیے ہوتی ہیں جو گنہگار کی حالت کی گواہی دیتی ہیں۔ نمبر 5، اعمال کے اثرات۔ گنہگار کے اعمال موت کے وقت اس کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تم جیو گے اسی طرح تم مرو گے، اور جس طرح مرو گے اسی طرح اٹھائے جاؤ گے۔ اگر مومن گناہوں میں زندگی گزارے تو ممکن ہے کہ اس کے اثرات موت کے وقت بھی ظاہر ہوں۔ نمبر 6، توبہ کی حالت۔ اگر گنہگار مومن موت کے قریب توبہ کرے اور خالص دل سے اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک جان حلق تک نہ پہنچے۔ نمبر 7، عذاب قبر کی خبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ گنہگار مومن کو قبر میں عذاب کا سامنا ہو سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے یا نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں ذکر ہے۔ گنہگار مومن کے لیے امید۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام گناہوں پر غالب ہے۔ گنہگار مومن کے لیے بھی نجات ممکن ہے بشرطے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھے اور توبہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں، کہہ دو، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ گنہگار مومن کی موت کی نشانیاں اس کے اعمال کے اثرات پر منحصر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے اور موت سے پہلے توبہ کر کے مومن اپنے گناہوں کی بخشش حاصل کر سکتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ موت سے پہلے اپنی اصلاح کرے، نیک اعمال کرے، اللہ سے مغفرت کی دعا کرے۔ نیک مومن کی موت کے وقت نشانیاں قرآن و سنت میں واضح طور پر بیان کی گئی ہیں۔ نیک مومن کو موت کے وقت اللہ کی رحمت اور خوشخبریوں کا سامنا ہوتا ہے، اس کی روح آسانی سے قبض کی جاتی ہے۔ یہ نشانیاں درج ذیل ہیں۔ سکون اور راحت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے، لیکن یہ ایک علامت ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ سب کے اوپر ظاہر ہو جائے یا ظاہر ہو اور آپ کو پتہ بھی چل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرنے والے میں 3 علامتیں دیکھو، ماتھے پر پسینہ آئے، آنکھوں میں آنسو آئیں اور نتنیں پھیل جائیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ماتھے پر پسینے آنے کا یہ مطلب کہ مرنے والا اللہ کے حضور اپنے کاموں پر شرمندہ ہے، اپنے اعمال پہ پشیمان ہے، حیا اور شرم کی وجہ سے پسینہ آتا ہے۔ نیک مومن کی موت کے وقت سکون اور اطمینان کا غلبہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو، اور جنت کی خوشخبری سنو جو تم سے وعدہ کی گئی تھی۔
نمبر 2، آسانی کے ساتھ روح نکلنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک مومن کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے مشک سے پانی نکلتا ہے، یہ عمل بغیر کسی تکلیف یا سختی کے ہوتا ہے۔ نمبر 3، فرشتوں کی خوشبودار موجودگی۔ نیک مومن کے پاس موت کے وقت رحمت کے فرشتے آتے ہیں جو خوشبو اور نورانی شکل میں ہوتے ہیں۔ فرشتے جنت کے کپڑے اور خوشبو لے کر آتے ہیں اور اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ نمبر 4، جنت کی خوشبو اور منظر۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیک مومن کو موت کے وقت جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے اور جنت کا مقام دکھایا جاتا ہے اور اس کے دل کو مزید سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ نمبر 5، ذکر الہی پر خاتمہ۔ نیک مومن کی موت عام طور پر اللہ کے ذکر، قرآن کی تلاوت یا دعا کے ساتھ ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلمہ لا الہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 6، موت سے پہلے توبہ اور معافی۔ نیک مومن اپنی موت سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اس کی نیت اور اعمال اللہ کے فضل سے قبول ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، دنیا سے بے رغبتی۔ مومن موت کے وقت دنیاوی خواہشات سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اسے دنیا کی جگہ جنت کی نعمتوں کی رغبت دی جاتی ہے اور وہ دنیا کے چھوڑ کر خوشی سے اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ نمبر 8، موت کے وقت نورانی چہرہ۔ نیک مومن کا چہرہ موت کے وقت اور بعد میں نورانی پرسکون ہوتا ہے جو اس کے اعمال کی گواہی دیتا ہے۔ نمبر 9، قبر میں سلامتی۔ نیک مومن کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں مومن کو کہا جاتا ہے، سو جاؤ جیسے دلہن سکون سے سوتی ہے۔ نیک مومن کی موت کے وقت اللہ کی رحمت اور جنت کی خوشخبریاں اسے سکون بخشتی ہیں۔ اس کا ایمان اور اللہ پر توکل اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ السلام علیکم۔